عرصہ تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں، کہ میں نامرد ہوں۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں جو تمہارے مرزے کی اولاد ہے یہ کیا ہے؟ تو پھر مان لو یہ مرزے کا معجزہ ہے۔ ایک طرف نامرد تھا، اولاد کہاں سے آئی؟ یہ تحقیق ہے، یہ ساری کی ساری اولاد مرزا مودود کی نہیں ہے، بلکہ جو ان کا پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین، یہ ساری اولاد اس کی ہے۔ جی میں نے اپنی کتاب کے اندر یہ تحقیق پیش کی ہے اور باحوالہ یہ بات ثابت کی ہے کہ مرزا کی اولاد یہ ساری حرامی تھی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ مرزا مردود کی ایک طرف تصویر رکھیے، اس کے ساتھ ہی مرزا مردود کے نام نہاد دو بیٹوں بشیر الدین محمود اور بشیر احمد کی تصاویر رکھ لیجئے اور کسی کو دکھا لیجئے، ہر بندہ کہے گا یہ باپ بیٹا نہیں ہے۔ آپ مرزا مردود کی تصویر وہاں سے اٹھا لیجئے اور نور الدین کی تصویر وہاں پہ رکھ لیجئے، کسی سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، ہر بندہ کہے گا یہ باپ بیٹا ہے۔ نور الدین کی اور مرزا کے بیٹوں کی جو تصاویر ہیں، جو ان کی شکلیں ہیں، آپس میں بہت ملتی ہیں۔ کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ سامعین محترم، آخری بات سن لیجئے کہ آج قادیانی اس گندگی کو، آج قادیانی اس خباثت کو، اس ارتداد کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ پاکستان کے بارے میں بھی بکواسات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان قریب یہ ملک پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا اور اکھنڈ یہ بھارت بن جائے گا۔ آج قادیانی ہمارے ملک پاکستان کے اندر، آج قادیانی ہمارے ملک پاکستان کے اندر تخریب کاریاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ملک پاکستان میں ہونے والی ہر دہشت گرد کے پیچھے، ہر خباثت کے پیچھے ان کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ سامعین محترم، ایک اللہ والے نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں اگر لاہور کے دموریہ پل کے پاس دو ٹانگے آپس میں ٹکرا جائیں تم تحقیق کر لینا، اس کے پیچھے بھی یہ مرزئی ہوں گے۔ آپ نے دیکھا یورپین کنٹریز کے اندر جو میرے نبی کی شان میں بکواسات کی گئیں، ان کے خاکے شائع کیے گئے، اس کے پیچھے بھی یہ مرزئی تھے۔ ڈنمارک کے ایک اخبار کا ایڈیٹر ہے، اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اس نے کہا ہمارے پاس باقاعدہ مرزئی آئے، انہوں نے ہم سے کہا تم ایک کام کرو، مسلمانوں کے نبی محمد کی شان میں گستاخی کرو، خاکے شائع کر دو، یہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا، اس نے یہ اعتراف کر دیا ہے، اس کا اعتراف اخبارات میں چھپ چکا ہے۔ سامعین محترم، امریکہ کے اندر بنینزا کی پینٹ کے اوپر لفظ محمد لکھا گیا، پینٹ کی شرمگاہ کے اوپر زب کے مقام پہ لفظ اللہ لکھا گیا، اس کے پیچھے مرزئی تھے۔ حیضہ چوڑیوں کی شلواروں کے اوپر لفظ محمد لکھا گیا، اس کے پیچھے بھی مرزئی تھے۔ کتیا کے گلے کے اندر جو چٹ ڈالی گئی اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی مرزیوں نے سارا کام کروایا۔ فیصل آباد کی ایک بل کے اندر قالین چھپا، اس کو بھی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مل بھی ایک مرزئی کی تھی۔ بندر کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا گیا جس پہ لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، اس کے پیچھے بھی یہ مرزئی تھے۔ یاد رکھیے اسرائیل کے اندر ان کا سینٹر ہے، اسرائیل کے اندر حیفا کے مقام پہ ان کا مرکز ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ملک پاکستان میں ہونے والی ہر زیادتی کے پیچھے ان کا ہاتھ یوں ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں ملک پاکستان کے اندر آپ کسی مرزئی کے کتے کو مارتے ہیں، آپ کو چیخ کی آواز امریکہ سے آتی ہے، آپ کو چیخ کی آواز انگلینڈ سے آتی ہے، آپ کو چیخ کی آواز فرانس سے آتی ہے، آپ کو چیخ کی آواز اسرائیل سے آتی ہے۔ اس بات کی کیا وجہ ہے؟ اور مسلمانوں، اس بات کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج سارا عالم کفر اس بات پہ اکٹھا ہو چکا ہے کہ دھرتی سے اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ آج قادیانی نوکری کے نام سے، آج قادیانی چھوکری کے نام سے، آج قادیانی پیسوں
پاسوں کے نام سے، جرمنی انگلینڈ کے ویزوں کے نام سے مسلمانوں کو مرتد کرتے ہیں۔ اور سامعین محترم، ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف ملک پاکستان کے اندر ایک سال میں 10 مسلمان مرزئی ہو جاتے ہیں۔ ان کا تعلق، ان کا ناطا نبی کائنات سے توڑ کے مرزا کذاب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں، آج کے بعد ہم یہ وعدہ کر لیں، آج کے بعد یہ تہیہ کر لیں، اگر قادیانی جھوٹے نبی کے بارے میں دن رات کام کرتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم یہ بنے سچے نبی کے بارے میں کام کریں، ختم نبوت کے تحفظ کا کام کریں۔ اور سامعین محترم، یہ عبارات آپ نے سنی، یہ بکواسات آپ نے سنی، آپ سب پہ یہ فرض ہو گیا کہ آج کے بعد ان کے خلاف جو کر سکتے ہیں وہ کر جائیں، جیسے کر سکتے ہیں وہ کر جائیں، جو ہمت کر سکتے ہیں وہ کر جائیں۔ اور یاد رکھنا، اگر ہم نے نبی کائنات کی عزت کا پیارا نہ دیا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب ہم پہ ٹوٹ پڑے، ایسی آندیاں چلیں، ایسے سیلاب آئیں، ہمیں زور سے پڑک پڑک کے ماریں، ہمیں بہا کے لے جائیں، ہماری لاشیں عبرت کی تاریخ بن جائیں۔ کسی اللہ والے سے کسی نے سوال کیا، حضرت صاحب پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں، یہ گناہ کیا اللہ کا عذاب آ گیا، یہ گناہ کیا اللہ کا عذاب آ گیا، جو امت مسلمہ ہے یہ سارے گناہ کرتی ہے، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ والے نے بڑی گہری بات کہی تھی، ارشاد فرمایا اور اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھ کے واپس لوٹ جاتا ہے۔ یہ نبی کائنات کی آپ کی موجودگی ہے، آپ کا ہونا ہے، آپ کا حیات ہونا ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پہ نہیں آتا، ورنہ اللہ کا عذاب ہمیں ایسے پڑک پڑک کے مارتا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی، ٹڈیوں کا عذاب آتا، آگ کے گولے ہم پہ برسائے جاتے۔ اور آج مسلمانوں اس نبی کائنات کے لیے، ان کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ، ان کی عزت کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ۔ یاد رکھو روز قیامت اللہ پاک ہم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تمہارے ہوتے ہوئے یہ بکواسات چھپتی رہیں، تم نے کیا کیا؟ میرے نبی کے بارے میں بکواسات چھپتی رہیں، تم نے کیا کیا؟ میرے بارے میں مرزئی کتے بکواسات کرتے رہے، تم نے ان کے خلاف کیا کام کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہماری نماز کو بھی، ہمارے حج کو بھی، ہمارے اعمال کو بھی برباد کر دے۔ یاد رکھنا میرا اللہ میرے نبی کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے مرزا کذاب کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ زبان بڑی سخت ہے۔ اور یاد رکھنا میرا اللہ نبی کے دشمن کے بارے میں عام زبان استعمال نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے سورہ القلم کے اندر ولید بن مغیرہ کے بارے میں جس مردود نے میرے نبی کے بارے میں یہ بکواس کی تھی کہ اے محمد تو دیوانہ ہے، اللہ پاک نے سورہ القلم کے اندر اس خبیث کی خصلتیں گنوائی جس میں یہ بھی تھا اتلم بعد ذالک عظیم، کہ ولید بن مغیرہ یہ زنا کی اولاد ہے، ولید بن مغیرہ یہ کنگری کی اولاد ہے۔ وہ اللہ کو کہتا ہے ایک دوسرے کے عیب چھپاؤ، عیبوں پہ پردہ ڈالو، لیکن جب گستاخ رسول کی بات آئی اللہ پاک نے پوری کائنات کے اندر اس کو رسوا کر دیا۔ وہ مردود اپنی ماں کے پاس پہنچا، اس نے کہا